اس وقت مہنگائی اور آمدنی کے کم ہونے کی وجہ سے سروائیو کرنا، جس کو گزارا کرنا، یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. بعد ایک آدمی کا ایک لیونگ انداز، رہنے کا ایک اپنا ایک معیار ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، اور موجودہ دور میں اپنے اس انداز کو باقی رکھ کر چلنا، کیونکہ سوسائٹی میں بھی رہنا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے. اسپیشلی اب جیسے عید کا حضور موقع آیا ہے، تو اب جو حالات ہیں مہنگائی کے بھی اور آمدنی کم ہونے کے، اور پھر اس وقت خریداری، بچوں کا پریشر، تو گھر میں عورتوں کا پریشر، تو یہ ساری جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ اتنی مہنگائی میں اور کم آمدنی میں ایک کیسے بندہ اپنا گزارا کرے گا؟ اب اس میں یہ کیا آمدنی اور اخراجات میں توازن برقرار رکھے کہ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کماتے کم ہیں اور خرچہ زیادہ کرتے ہیں، اور مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی حساب کتاب پورا کر کے اب پھر وہ قرضے مانگتے پھرتے، ادھار سامان لینا شروع کرتے، پھر تنخواہ ملتی ہے تو پھر وہ اس کو پیمنٹ کرنا، یا پھر اس کو ٹال مٹول کر کے وہ جھگڑے کرنا. تو اگر خوراک میں اور رہنے سہنے کے انداز میں کچھ فرق کرنا چاہیے کہ کم خرچ میں پیٹ کیسے بھرے، اس پر بندہ غور کرے. تو کم خرچے میں پیٹ تو بھر جاتا نا، یعنی کہ خالی یعنی کہ چائے روٹی سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے، سمجھے. ہمارے بزرگوں کے تو واقعات ہے کہ روٹی پانی سے کھا لیتے تھے، تو اس طرح بھی پیٹ بھر جاتا ہے. چلو تو ہم یہ اتنی زیادہ ریاستیں نہ بھی کر سکیں تو کم از کم سادہ غذا، اور سادہ غذا کس کو بولتے ہیں میرے خیال میں یہ سب سمجھتے ہوں گے، ہے نا. تو اس طرح کا اگر کریں گے تو خرچہ بچے گا، اور کم خرچ میں گھر چلے گا، اور خودداری برقرار رہے گی. قرض داریوں میں بھی نہیں پڑیں گے کہ بلا کسی سخت ضرورت قرض لینا بھی نہیں چاہیے، کہ یہ مطلب بڑی آزمائش کا کام ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرض دین کا عیب ہے. حوالہ تاریخ دمشق لابن عساکر، جلد 56، پیج نمبر 523. بزرگان دین فرماتے ہیں قرض کا ٹینشن عقل کو خراب کر دیتا ہے. میرات، حوالہ میرات جلد 4 بالتصرف. تو یوں مطلب یہ کہ قرض کی وجہ سے پھر جو نیند اڑتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے، مطلب بعض اوقات قرض کی وجہ سے دل بھی فیل ہو جاتے ہوں گے، اور کیا کیا بیماریاں گھر کر جاتی ہوں گی کہ چاروں طرف اندھیرا، قرضہ اتنا لے لیا کہ اب کوئی قرض بھی نہیں دے رہا، اور بھرنے کے کوئی دور دور تک اسباب نظر نہیں آ رہے. تو خرچہ شاہی، تو شاہی خرچے والے جو ہیں یا اڑاؤ خرچ جو ہوتے ہیں کہلاتے ہیں، جو یہ مطلب غور کریں. اور مینجمنٹ جب تک مینج نہیں کریں گے نا اپنی آمدنی اور اخراجات کو، جب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. مطلب جتنی محاورہ ہے کہ جتنی چادر ہے بندہ اتنا ہی پاؤں پھیلائے. حضور ایک حدیث یاد آ رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح کا فرمان ہے، امیری میں بھی اعتدال ہے، غریبی میں بھی اعتدال ہے، اور عبادت میں بھی اعتدال ہے، یعنی بیلنس، کہ اس طرح لے کے چلے. مگر حضور میں ایک اور توجہ عرض کروں گا کہ بعض وہ گھر ہیں، یا بعض یہ بھی سمجھے لاکھوں لوگ ہیں، 20 25 30 35 ہزار کے آس پاس ان کی سیلریز ہوتی ہیں، آمدنیاں ہوتی ہیں، اور یہ مطلب اپنے دودھ دہی انڈا ڈبل روٹی اور تھوڑا بہت سبزی وغیرہ میں ہی، اور بجلی کے اور دیگر بل میں ہی ان کے سمجھے کہ 22 23 تاریخ کو ان کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں. یعنی ان کو یہ شاید گوشت بھی نہیں دیکھتے ہوں گے، اور اس طرح کی کوئی پرتعیش یا ایک آرام دہ اور سہولت والی زندگی کا شاید ان کا تصور بھی نہیں ہوتا ہوگا. تو ایسوں کو بھی اپنی اور کرنا چاہیے کہ یہ اپنی آمدنی کو اور اپنے خرچوں کو بیلنس میں لانے کی کوشش کریں. یا آپ اس میں یہ بھی مشورہ دے سکتے ہیں کہ ان کو مزید کچھ ہنر اور فنون وغیرہ کی طرف آ کر کچھ اپنی آمدنیوں کو مینیج کر کے کوشش کرنی چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس میں بھی ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں. یا پھر یہ بھی کیا ممکن ہے کہ گھر میں چونکہ 2 4 ایسا بھی آیا میرے پاس کیس کہ گھر میں اور لوگ کما سکتے ہیں، مگر وزن ایک ہی پر ڈالا ہو یا 2 پر ڈالا ہوا، باقی سب مطلب کہ وہ آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے. تو سب مل جل کر کچھ کوشش کریں
تو بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال بن جائے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ اب وہ جو بولتے ہیں نا 22-23 تاریخ کو یہ ہاتھ جھٹک کے بیٹھ جاتے ہیں خرچہ کر کے, یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو مطلب اس میں اعتدال میانہ روی نہیں جانتے ہوں گے. تو حضرت عبداللہ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے, نہ درمیانہ درجہ, کہ مطلب یہ کہ نہ اتنا ہاتھ کھول دے کہ نہ اتنا ہاتھ تنگ کر گردن سے بندھا رکھوائے تمہارا نا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا, کہ اپنے ہاتھوں کو گلے سے نہ باندھے اور نہ ہی اس کو بالکل کھلا چھوڑ دے کہ تو ملامت کیا گیا حسرت زدہ بیٹھا رہ جائے. یہ حدیث پاک آپ نے سنی ہے بھی کہ خرچ میں میانہ روی, اعتدال, شاید بیلنس آپ نے کہا. جی بیلنس, بیلنس کو عموماً اپنے ایک گاڑی اردو میں کہتے ہیں افراط و تفریط سے بچنا. دوبارہ لے کے آدھی زندگی ہے میانہ روی. اور حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوشحالی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے, کمانا, خرچ کرنا, مگر ان دونوں میں خرچ کرنا بہت ہی کمال ہے. کمانا سب جانتے ہیں, کھانا سب جانتے ہیں, خرچ کرنا کوئی جانتا ہے, یعنی کمانا سب جانتے ہیں, خرچ کرنا کوئی جانتا ہے. جسے خرچ کرنے کا سلیقہ آ گیا وہ انشاءاللہ ہمیشہ خوش رہے گا. کمانا آتا ہے لیکن خرچ کرنا نہیں آتا, یہ بس وہ نہ کرنے کا خرچہ جہاں نہیں ہوتا وہاں بھی کرتے ہوتے کیا. اس میں اگر بندہ ڈھونڈے نا تو ڈسکاؤنٹڈ چیزیں مل جاتی ہیں, کچھ سستے بازار بھی لگتے ہیں. یہ جو بھی اس طرح کی ایک ایوریج فیملیز ہوتی ہیں یا واقعی جن کی سیلریز کم ہے اور جو مطلب واقعی ہمیں پتہ ہے کہ وہ سال میں ایک آدھ دفعہ گوشت دیکھتے ہیں یا کوئی یہ چیزیں نہیں دیکھ پاتے, بلکہ شاید 2 ٹائم پکاتے ہوں گے اور یہ 3 ٹائم کھاتے ہوں گے یا 1 ٹائم دوپہر کا پکاتے ہوں گے, اس طرح چلتا ہوگا. ایسی فیملیز بھی ہیں تو جن کا مطلب کہ بیچاروں کا حساب کتاب نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی دعا کرتے, اللہ پاک سب پر وسعت بھی دے, برکت بھی دے. تو اس طرح کے کچھ ڈسکاؤنٹڈ ایریاز ہوتے ہیں, کچھ آفرز آ رہی ہوتی ہیں, تو ان کی طرف بھی بندہ اگر کوشش کرے گا تو بچ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ میں یہ بھی مشورہ دوں گا جو ایوریج فیملیز جو اس وقت سن رہی ہیں کہ آپ ہر تیسرے چوتھے مہینے اپنے بجٹ کو بیٹھ کر ڈسکس کیا کریں, کیونکہ 2-3 مہینوں میں نا کچھ ایکسٹرا چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, کچن کی ایکسٹرا آئٹم آنا شروع ہو جاتی ہیں, باتھ روم کے آئٹم آنا شروع ہو جاتی ہیں, کوئی صاف صفائی کی ایکسٹرا آئٹم آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ ہر تیسرے چوتھے مہینے بیٹھ جائیں گے نا کہ یار بجٹ کو اپنے ڈسکس کریں اور جیسی آمدنی اس کے مطابق کریں تاکہ کچھ ہلکی پھلکی سیونگ ہو کہ کل کو بیماری ہو, پریشانی ہو, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر کسی سے قرضہ وغیرہ مانگنا نہ پڑے. آگے پیچھے کوئی 2-4 ایسے پیسے پڑے ہوئے ہوں کہ خدا نہ کہتا بچے کو چوٹ لگے اور پھر آپ نے بولے کہ یار ابھی 2-5-10 ہزار ہی نہیں ہے کہ بچے کی پٹی کروا سکے. تو یہ سیونگ ایریا بھی تھوڑا آپ کا چلتا رہے گا. تو 2-5-20% اگر ہو سکے تو کوئی سیونگ موڈ کی طرف بھی جائیں تاکہ کسی بھی پریشانی کے وقت مانگنا نہ پڑے کسی سے, اور اللہ کرے کہ ہم ایک اس طرح کی زندگی گزاریں. تو اس طرح کی کچھ اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا تو اور فیملی سپورٹ کرے ایک دوسرے کے ساتھ, اور فرمائشوں کو مطلب پروان نہ چڑھنے دیں, اور ضرورتوں کو جہاں بعضوں کا ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ انسان شروع میں ضرورت پوری کرنے کے لیے کماتا ہے, پھر سہولتوں کے لیے کماتا ہے, پھر آسائشوں کے لیے کماتا ہے, اور اس کی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں جو خرچ میں میانہ روی کرے گا, بیلنس رکھے گا, وہ غریب نہ ہوگا. ایک اور حدیث پاک میں جو شخص اعتدال قائم رکھتا ہے, بیلنس قائم رکھتا ہے, اللہ پاک اسے مالدار بنا دیتا ہے. اور جو آدمی ضرورت سے زائد خرچ کرتا ہے اللہ پاک اسے فقیر کر دیتا ہے. حوالہ کنز العمال جلد 2 صفحہ نمبر 22 حدیث نمبر 5434, اور یہ حصہ تیسرا. احسن الویال آداب دعا جو کتاب ہے نا, اس میں وہ جو مضمون ہے, آپ بھی سے یہ مضمون کئی دفعہ سنا ہے, خود کردارہ علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں. اس میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ جو اس طرح مال اڑا کر تنگ دست ہو کے بیٹھ جائے تو پھر خود ہی کو ملامت دے, کسی اور کو ملامت نہ کرے.
نہیں بالکل، یہ جن کی ایک مہینہ پورا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا نا پیسہ، وہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ پورا کیوں نہیں پڑ رہا. تو یہ کئی خرچے ایسے ہوں گے کہ جس کو مائنس کر سکتے ہوں گے تو مائنس کر دیں تو پورا ہو جائے گا. اب آپ کے جو آپ کو سن رہے ہیں نا، ان میں مجھے ایک گمان ہے حضور کہ ایک تعداد شاید وہ ہوگی جو کہیں گے حضور 25 دفعہ بیٹھ گئے مگر 25,000 میں نہیں کر چل سکتا، ہمارے سامنے 5,000 روپے کرائے میں چلے گئے، یہ بجلی کا بل یہ آ گیا، بچے کے لیے دودھ بھی اس بار کم خریدا، گوشت تو دیکھا ہی کوئی نہیں ہے، مچھلی کا تو نام سنا ہے، مچھلی ہوتی ہے کوئی کہیں دعوتوں میں دیکھنے کو مل جاتی ہے. تو حضور ایسے جو بیچاری فیملیز ہیں، اور ہیں ایسی فیملیز کے جو بالکل کر کسر سے چلتے ہیں اور وہ نہیں ان کو بچتا، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ان کے لیے صبر کی، شکر کی، قناعت کی اور برکت کی دعا کرتے حضور. بے شک ہاں، اس طرح کے بھی خاندان ہوتے ہوں گے تو اللہ پاک ان سب کو تو صبر عطا فرمائے، برکت دے کہ اگر صبر کریں گے فقیر صابر، یہ فقیر کہلائیں گے، غریب مسکین جن کو پورا نہیں ہوتا. فقیر صابر کے فضائل پھر اپنے مالداروں سے، یہ فقیر جو ہے یہ جنت میں 500 سال پہلے داخل ہو جائیں گے. اب یہ کتنی بڑی بشارت ہے. صبر کرے، اب یہ صبر نہیں کرتے نا، مشکل ہے صبر نہیں، بلکہ وہ لاؤ پھر غلط ذریعے سے بھی مل گیا تو کسی کا دبانا پڑ گیا تو دبا بھی لیا، تو یہ پھر ان کے لیے نہیں ہے کوئی مطلب، تو پھر گناہ گار ہے، امتحان ہے. ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے ضرورتاً فاقے بھی تو کیے ہیں، بغیر کھائے پیے بھی تو گزارے نا وقت، کم کھایا بچا کر وہ جو بچ گیا روکھا سوکھا گزارا کر لیا اور زندگی گزر گیا. ہم کو اچھا کھانا چاہیے، پھر جو بچ گیا وہ دوسرے دن نہیں چلے گا، بس ہی ہے، ابھی اس کو پھینک دیا. ایک تعداد ہے جو مشکل یہ ہے کہ گھر میں جو بچتا ہے کھانا، اس پہ بھی میں نے کہ بہت کچھ پھینکا بھی جا رہا ہے. یہ بھی ایک بے برکتی کی ظاہر ہے کہ صورت تو سامنے ہی ہمارے، روٹیاں بچ گئی وہ پھینک دیں گے، کھانا بچ گیا، سالن بچ گیا وہ پھینک دیں گے. تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے، دعائیں بھی مانگتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.